تمام حفاظ سے گزارش ہے کہ وہ اوپر والی کرسیوں پر، تمام حفاظ سے درخواست ہے کہ اوپر آ جائیں۔ اب میں اگلی تقریر پیش کرنے کے لیے محمد عادل اعدادیہ کو دعوت دیتا ہوں۔ پہلے تشریف لا چکے ہیں، ان کا حق ہے وہ اوپر کی طرف آئیں۔ جو حضرات پیچھے والے ہال میں بیٹھے ہوئے وہ بھی آگے آ جائیں۔ مولانا سید عماد الدین صاحب دامت برکاتہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، صدق اللہ العظیم۔ ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو ایک امت بنایا ہے، ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا ہے، ایک کتاب یعنی قرآن مقدس کو ان کی زندگی کا دستور بنایا ہے، اور ایک آخری نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا ہے، تاکہ مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ جسم کے اعضاء کی طرح متحد و معاون بن کر رہے، اور آپسی اختلاف و انتشار، تفرقہ و تنازع اور باہمی جنگ و جدال سے کوسوں دور رہے۔ لیکن افسوس صد افسوس کہ آج مسلمانوں کے اندر نفرتوں اور عداوتوں کا بازار گرم ہے، جس کی وجہ سے مسلمان ذلت و رسوائی کے ایسے دلدل میں پھنس چکا ہے جس سے نکلنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ اور اسی اختلاف و انتشار کا یہ نتیجہ ہے کہ آج کہیں مسلمانوں کی مسجدوں کو توڑا جا رہا ہے، کہیں مدرسوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، کہیں ان کی گھروں پر بلڈوزر چلایا جا رہا ہے، کہیں ان کی دکانوں کو جلایا جا رہا ہے، کہیں ان کی جان پر حملے ہو رہے ہیں، کہیں ان کی عزت نفس کو مجروح کیا جا رہا ہے۔ قابل احترام رفقاء اکرام، اسلام میں اتحاد امت اور اجتماعیت کو جو اہمیت حاصل ہے وہ کسی بھی فرد بشر سے مخفی نہیں۔ خود قرآن مجید کی کئی آیتوں میں اس پر زور دیا گیا ہے۔ چنانچہ کسی آیت میں تعلیم دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھامے رکھو اور آپس میں ووٹ نہ ڈالو، تو کسی آیت میں تعلیم دی گئی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو، ورنہ تم کمزور پڑ جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ چنانچہ کسی آیت میں مومن مرد اور مومن عورت کو آپس میں ایک دوسرے کا مددگار بننے کا حکم دیا ہے، تو کسی آیت نے مومن کو مومن کا بھائی قرار دے کر اتحاد و اتفاق کی عمومی دعوت دی گئی ہے۔ چنانچہ تاریخ شاہد ہے جب تک مسلمان اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے رہے اور آپس میں متحد اور ایک دوسرے کا معاون بن کر رہے، اس وقت تک وہ ترقی کی راہ پر گامزن رہے، فتوحات پر فتوحات حاصل کرتے رہے، قیصر و کسریٰ جیسی طاقت کو شکست دیتے رہے، دشمنوں پر ان کا رعب و دبدبہ قائم رہا، بڑی سے بڑی طاقت بھی ان کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہ کر سکی۔ لیکن جب مسلمان اللہ تعالیٰ کے حکم کو نظر انداز کر کر قبائل عصبیت کی بنیاد پر ایک دوسرے سے دستوں گریباں ہو گئے، باہمی اختلاف و انتشار اور لڑائی جھگڑے کا راستہ اختیار کر لیا، اجتماعیت، وحدت اور یکجہتی کو پار کر دیا، فضول بحث و تکرار اور آپسی ضد کی بنا پر سینکڑوں جماعتوں اور گروپوں میں تقسیم ہو گئے، تو وہ مسلمان جس سے قیصر و کسریٰ جیسی طاقت بھی ٹکرانے کی ہمت نہ کرتی تھی اور اس کا نام سن کر ہی تھر تھر کانپنے لگتی تھی، اسے اسرائیل جیسی حقیر و ذلیل قوم میں آنکھیں دکھانے لگی۔ وہ مسلمان جس کے نقوش اندلس اور بغداد کے چپے چپے پر قائم تھی اور جہاں سینکڑوں سالوں تک مسلمانوں نے حکومت کی تھی، مگر آپسی اختلاف و انتشار کی بنیاد پر وہاں سے ذلیل و نامراد ہو کر تہذیب و تمدن کے آثار چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہونا پڑا۔ لہٰذا اے مسلمانوں، ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ، ہوش میں آ جاؤ، غفلت کے پردے کو چاک کر دو۔ یاد رکھو، اتحاد کی ضرورت جس قدر پہلے تھی اس سے کہیں زیادہ اس وقت اس کی ضرورت ہے۔ اپنے آپسی اختلاف و انتشار اور فروعی مسائل کے جھگڑے کو بلا کر کلمے کی بنیاد پر ایک ہو جاؤ۔ اتحاد و اتفاق کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لو، کیونکہ اتحاد و اتفاق کی کامیابی و کامرانی کی کنجی ہے۔ اتحاد و اتفاق سے کسی بھی قوم کو عروج اقبال حاصل ہوتا ہے۔ اتحاد
اتحاد و اتفاقی کے ذریعے کسی بھی قوم کو عروج اقبال حاصل ہوتا ہے۔ اتحاد و اتفاقی سے آپس میں ایک دوسرے کی ہمدردی اور خیرخواہی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ الغرض اتحاد و اتفاقی ملک اور معاشرے کی تعمیر میں اہم اور کلیدی رول ادا کرتا ہے۔ میں اپنی تقریر کو اس شعر کے ساتھ مکمل کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہے، سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کیا بڑی بات تھی جو ہوتے مسلمان بھی ایک۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔